اگر کوئٹہ کی گورنمنٹ نے یہ قانون بنا دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے کہ مسجد میں مخصوص افراد سے زیادہ لوگ نہ جائیں، تو یاد رکھیں جب بھی کوئی انتظامی معاملہ ہو تو اس میں حکومت کے قانون کو فالو کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ ابھی بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا ہے، طاعون امواس تھا جس میں 25,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کی شہادت ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ لوگوں بکھر جاؤ۔ تو یہ نہیں کہا کہ لوگوں مسجد میں آ کے سارے جمع ہو جاؤ، بلکہ حکم دیا کہ لوگوں بکھر جاؤ، اور آپ نے پہاڑوں کی طرف لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا اور فرمایا کہ یشتعل اشتعال النار، کہ یہ طاعون ایک بیماری ہے جو آگ کی طرح پھیلتی ہے، تو آگ کو ایندھن چاہیے پھیلنے کے لیے، اگر ایندھن نہیں ہوگا تو وہ بجھ جائے گی۔ تو طاعون کی بیماری جو ہے نا، یہ آگ کی طرح پھیلتی ہے، یہ وبائیں، اور ان کا ایندھن انسان ہے۔ اگر ایک آدمی کے قریب دوسرا انسان ہوگا تو یہاں سے وہاں بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی، نہیں ہوگا تو ٹرانسفر نہیں ہوگی اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ یہ یعنی کامن سینس کی ایک بات ہے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کی مثال ہے جیسے ایک لکڑی جل رہی ہے، تو اس کے قریب کوئی دوسری لکڑی نہ لے کر جائیں تو یہ لکڑی جل جل کے یا تو خود ہی بجھ جائے گی یا مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں جو اس کورونا وائرس میں مبتلا ہے، اگر اس کے قریب کوئی دوسرا نہیں ہوگا تو یا تو وہ خود ہی بیچارہ اس کی موت واقع ہو جائے گی یا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ٹھیک ہو جائے گا تو وائرس ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بشرطے کہ دوسروں سے دور رہے، اگر آپ اس کو لوگوں سے قریب کریں گے تو پھر وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن وہ دوسرے تک یہ وائرس ٹرانسفر کر دے گا اور یہ بیماری پھیلتی رہے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جو جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں وائرس ہے تو اس کے ہم قریب نہیں جائیں گے، اس کو مسجد میں آنے سے ہم روک دیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ وائرس ہے، کوئی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے ایسی۔ یہ جو آج کل مشینیں ہیں جن سے ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ بھی 100% نہیں ہے، بہت سے پیشنٹ کو ٹریس نہیں کر پاتی۔ نہ مسجد میں ایسی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور نہ ہمیں صحت مند آدمی ہوتا ہے اور اس میں وائرس موجود ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ اس پہ کوئی علامہ ظاہر نہیں ہوتی لیکن وہ اپنا وائرس دوسروں کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ تو مسجد میں اگر 100 آدمی آ رہے ہیں، ان میں ایک کو بھی اگر وائرس ہے، وہ وائرس 20-25 لوگوں کو ٹرانسفر کر کے جائے گا۔ وہ آدمی ان 20-25 لوگوں میں پھر وہ جہاں جہاں جائیں گے وہ اپنے ساتھ وائرس لے کے پھیلا رہے ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لکڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، تو جو جو لکڑیاں اس کے قریب آتی جائیں گی ان میں آگ جلتی چلی جائے گی۔ جیسے آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی تھی نا، کیوں لگی؟ صحراؤں میں آگ نہیں لگتی، کیونکہ آگ لگنے کے لیے، آگ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی کنڈکٹر نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ایندھن کا کام کر رہی ہو۔ تو یہ وبا بھی جو ہے نا، صحابی رسول سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ثابت ہے۔ البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیں، جب طاعون میں 25-30 ہزار صحابہ اور تابعین کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو آگ کی طرح پھیل رہی ہے، تو اس کا ایندھن انسان ہے، اس لیے انسان کو انسان سے دور کر دیں گے تو یہ پھیلنے سے رک جائے گی۔ اب چاہے وہ مسجد میں انسان سے ٹچ ہو، یا مسجد میں انسان کے ساتھ کھڑا ہو، یا وہ کسی میدان میں کھڑا ہو، ہر جگہ پھیلے گا۔ اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ مسجد میں اکٹھے ہوگے تو نہیں پھیلاؤں گا اور فلاں جگہ اکٹھے ہو جاؤ گے تو پھیلاؤں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، وہ رجوع گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک قانون اگر پاس کیا ہے تو اس قانون میں ہماری حکمت ہے۔ میں اللہ کی قسم یہ حکومت کی ترغیب پر آپ کو نہیں کہہ رہا کہ مجمع اکٹھا نہ کریں، میں ڈاکٹروں کے کہنے پر کہہ رہا ہوں۔ حکومت سے ہمارا اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں ہے، میرا تو نہیں ہے، عوام کا، مجھے عام دوسرے علماء کا مجھے نہیں پتا، میرا بہرحال رابطہ نہیں ہے۔